بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سرور کائنات پوری دنیا کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں 4 مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا، خلا کیا ہوتا ہے اور خلے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے عدت کے حوالے سے، اور تیسرا مسئلہ ہے حق حضانت،
کہ اگر خامد اور بیوی کی آپس میں جدائی ہو جاتی ہے تو بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور چوتھا مسئلہ ہے طلاق یافتہ عورت کی شادی کے حوالے سے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو خلا ہے، میں نے گزشتہ خطبے کے اندر اس حوالے سے تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا۔ خلا عورت کا حق ہوتا ہے خامد سے جدائی کا۔ عورت گھر کے اندر خامد سے یہ کہے کہ مجھے خلا دے دو، مجھے آزاد کر دو، تو یہ خلا نہیں ہوتا۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت میں کیس کرے، یا اگر کسی علاقے میں عدالت کا کوئی مضبوط نظام نہیں اور وہاں پر پنچایت کا نظام بڑا مضبوط ہے، تو پنچایت میں عورت اپنا دعویٰ دائر کرے گی، کیس رکھے گی، اپنا مقدمہ پیش کرے گی کہ میں اپنے خامد سے خلا چاہتی ہوں۔ عدالت یا پنچایت اس کے خامد کو بلائے گی اور اسے کہے گی کہ اس سے حق مہر واپس لے لو اور اس کو آزاد کر دو، یہ تمہاری طرف سے آزاد ہے۔ خامد طلاق نہیں دے گا، اگر طلاق دے گا تو پھر طلاق کا مسئلہ آئے گا، پھر عورت کو عدت بھی طلاق کی گزارنی پڑے گی۔ لیکن طلاق نہیں ہے، عورت کی طرف سے خلے کا مطالبہ آیا، خامد کہتا ہے کہ میں نے اس مطالبے کو قبول کر لیا، حق مہر واپس لے لیا، اب عورت آزاد ہوگی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت نے خامد کو طلب کیا، خامد کو بلایا یا اس کے ولی کو بلایا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا، عدالت میں کوئی پیش نہیں ہوا، پنچایت میں نہیں آیا کوئی۔ عدالت نے، قاضی نے، جج نے اپنے طور پہ، پنچایت کے سرپنچ نے اپنے طور پہ اس عورت کو خلا دے دیا، تو یہ بھی خلا تصور کیا جاتا ہے، خلا ہوگا یہ بھی۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ خلا عورت کیوں لے سکتی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، ایما امرأۃ سالت من بالہا طلاقا من غیر باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جو عورت بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المختلعات ہن المنافقات، اگر دنیا کے اندر منافق عورت دیکھنی ہے نا، پکی منافق عورت، تو پکی منافق عورت وہ ہے جو خلے کا مطالبہ کرنے والی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود خلا جائز ہے، عورت کا حق ہے۔ دین اسلام کا جب مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کچھ وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کون سا سبب ہوگا، کون سی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے عورت اپنے خامد سے خلے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ نمبر 1، ناپسندیدگی۔ شادی ہو گئی، شادی سے پہلے ظاہری بات ہے خامد اور بیوی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، مزاج کیا ہے، رویے کیسے ہوں گے، کل کے معاملات کیسے ہوں گے، اور جو گھر والے ہیں انہوں نے دیکھا، کوشش کی ہے، لیکن عیب سامنے نہیں آ سکے، عیبوں پہ پردہ رہا، رشتہ ہو گیا۔ اب رشتہ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ خامد ایسا ہے، اس کے ساتھ عورت کا مزاج نہیں مل سکا، ناپسندیدگی ہے، گزارا نہیں ہو سکتا۔ یا کیا ہے، دونوں کی برابری نہیں ہے،
خامد بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، عورت بالکل ان پڑھ ہے، یا عورت بہت پڑھی لکھی ہے، خامد بالکل ان پڑھ ہے، عورت کا مزاج فیاضی کا مزاج ہے، خامد کا مزاج کنجوسی والا ہے، بخیلی والا ہے، یا اس کے الٹ ہو سکتا ہے، یا عورت انتہائی زیادہ خوبصورت ہے لیکن خامد بدصورت ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ خامد بہت خوبصورت ہے، عورت بدصورت ہے، دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں مزاج کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ، مال و دولت کی بنیاد پہ، خاندانی رویوں کی بنیاد پہ، اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، زندگی نہیں گزر سکتی، تو عورت کے پاس اختیار ہے کہ اپنے خامد سے خلا لے لے۔ حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ رسول اللہ کے پاس آئی تھی ثابت بن قیس کی بیوی، اللہ کے رسول نے اپنے خامد پر کوئی عیب نہیں لگاتی، نہ اس کے دین میں نہ اس کے مزاج میں، لیکن میں اپنے خامد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو، خامد کو بلایا، کہا اپنا حق مہر واپس لے لو اور اس کو آزاد کر دو، اس کے خلے کو قبول کر لو۔ دوسری وجہ، عورت جس وجہ سے جس بنیاد پہ خلا لے سکتی ہے وہ نان و نفقے کی بات ہے۔ خامد خرچہ نہیں دیتا، یا تو اس کے وسائل نہیں ہیں یا اس کے پاس مال و دولت موجود ہے لیکن ویسے کنجوس ہے، اب یہ عورت صبر نہیں کر سکتی، اس کے پاس گزارا نہیں ہو سکتا، اس عورت کے پاس اختیار موجود ہے کہ خلا لے سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ، عورت مرد کے اندر ایسی مرد کی کیفیت ہے کہ عورت کا حق ازدواجی پورا نہیں کر سکتا، عورت کے پاس اختیار ہے، خلا لے سکتی ہے۔ حدیث کے اندر اس کی مثال موجود ہے، اگرچہ ممبر کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس حدیث کو واضح طور پہ بیان نہیں کر سکتا، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ مرد کے اندر، چوتھے نمبر پہ مرد کے اندر کوئی بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری سے عموماً لوگ نفرت کرتے ہیں، کوشش کے باوجود بھی دل کے اندر نفرت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ خامد کے منہ کے اندر سے بدبو آتی ہے، وہ کوشش بھی کرتا ہے ختم کرنے کی، نہیں ختم کر پاتا، اس کے جسم پہ کوڑ کی بیماری لگ گئی ہے، کوئی اور بیماری ایسی آ گئی ہے کہ جس بیماری سے عورت کو بھی خطرہ ہے کہ مجھے بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ عورت اگر اس خامد کے ساتھ صبر نہیں کر سکتی تو اختیار موجود ہے کہ خلے کا مطالبہ کرتی۔ حدیث کے اندر یہ 4 وجوہات ملتی ہیں، لیکن معاشرتی طور پہ اگر کوئی 5ویں اور 6ٹھی وجہ بھی مل جائے اور وہ وجہ معقول ہو، اس معقول وجہ کی بنیاد پہ عورت کے پاس اختیار ہے کہ خلا لے سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے عدت کا۔ اب عدت کتنی ہوگی؟ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، گھرانے عزتوں کے ساتھ آباد فرمائے، اگر کسی بیٹی کو، بہن کو طلاق ہوئی ہے نا، اور وہ صحت مند ہے، اس کا فطرت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں رکھا ہے نا، وہ فطرت کا نظام چل رہا ہے، تو اس عورت کے 3 منتھلی پوزیشنیں، 3 ماہواریاں اس عورت کی عدت ہوگی جس کو طلاق ہو جائے۔ اگر اس عورت کے پیٹ میں بچہ موجود ہے تو جب بچے کو جنم دے گی تب اس کی عدت ختم ہوگی، اور اگر ایسی عورت ہے اس کا فطرتی نظام خراب ہو چکا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، منتھلی پوزیشن کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر 3 مہینے عدت گزارے گی۔ 3 مہینے اسلامی مہینے کے حساب سے دیکھیں گے، انگریزی مہینے کے حساب سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اور خلے والی عورت، اس کی عدت 1 منتھلی پوزیشن ہے۔ جس عورت نے خلا لیا نا، اس کی عدت 3 نہیں ہے، اس کی عدت صرف 1 منتھلی پوزیشن ہے، لیکن خلے والی عورت رجوع نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ، طلاق والی سے رجوع ہو سکتا ہے،
خلے والی عورت کے ساتھ رجوع نہیں ہو سکتا، وہ اپنی عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد اگر دونوں خاوند بیوی پسند کرتے ہیں دوبارہ پھر اکٹھے ہونا تو نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں اکٹھے ہونا چاہتے، وہ عورت جہاں چاہے شادی کرے، مرد جہاں چاہے شادی کرے، دونوں کو اختیار حاصل ہے، دونوں آزاد ہیں ایک دوسرے سے، لیکن اس کی عدت اگر پیٹ میں بچہ نہیں تو 1 منتھلی پوزیشن یا 1 مہینہ، اور اگر پیٹ میں بچہ موجود ہے جب بچہ پیدا ہوگا تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان، صحت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ کسی کا خامد فوت ہو جائے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ بھی اسلامی مہینے کو شمار کیا جائے گا۔ انگریزی مہینے کو ہم شمار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسلامی مہینے کے حساب سے 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہوگی جس کا خامد فوت ہو جائے۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے تو پھر جب بچہ پیدا ہوگا تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہا کرتے تھے کہ دونوں میں سے جو عدت بعد میں ختم ہوگی نا وہ عدت پوری کرے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا ایک صحابیہ کے بارے میں کہ اس کا خامد فوت ہو گیا، پیٹ میں بچہ موجود تھا، 20 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، رسول اللہ کے پاس آئی، اللہ کے رسول اب میں 4 مہینے 10 دن پورے کروں گی یا میری عدت ختم ہو گئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تیری عدت ختم ہو گئی ہے، جب بھی پیٹ میں بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن فرق ہے ان تینوں عدتوں کے بارے میں، ایک عدت ہے طلاق والی عورت کی، ایک عدت ہے خلے والی عورت کی، ایک عدت ہے اس عورت کی جس کا خامد فوت ہو جائے۔ جو عورت طلاق کی عدت گزار رہی ہے نا، اس عدت کے دوران وہ زیب و زینت اختیار کرے گی، اچھا لباس پہنے گی، گھر سے باہر کہیں مجبوری کے لیے جانا پڑتا ہے تو جا بھی سکتی ہے، اس کو اجازت ہے، خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ خلے والی عورت وہ بھی بہت زیادہ پابند نہیں ہے، لیکن گھر میں رہے گی، خامد کے گھر کے اندر، خامد کے گھر سے نکلے گی نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس پر پابندی زیادہ ہے، عدت کے دوران نہ تو شوخے کپڑے جو یہ بڑے زیب و زینت والے کپڑے ہوتے ہیں یہ نہیں پہنے گی، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، میک اپ نہیں کرے گی، حتیٰ کہ سرما نہیں لگا سکتی، خوشبو استعمال نہیں کرے گی۔ 4 مہینے 10 دن اس نے سوگ کی حالت میں گزارنے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل میل کچیل مل کے رہے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے رکھے، ہاں کچھ مناسب سے کپڑے پہن سکتی ہے، گھر کے اندر غسل بھی کر سکتی ہے، لیکن احتیاط کرے کہ زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ اس کے باہر نکلنے کا مسئلہ ہے، ہماری گورنمنٹ نے ایسی عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کو چھٹی کی منظوری دی ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے گھر میں چھٹی گزار سکتی ہے، لیکن اگر ایسی ملازمت ہے کہ اس کو چھٹی نہیں مل سکتی اور اگر وہ ملازمت اختیار نہیں کرتی تو گھر کا خرچہ نہیں چلتا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کو کون کھلائے گا؟ اس عورت کے بارے میں فقہائے اعظام یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دن کے اجالے میں وہ باہر جا سکتی ہے صرف اپنی جاب کے لیے، لیکن وہاں لوگوں سے گفتگو زیادہ نہیں کرے گی، اور دن کے اجالے میں گھر واپس آئے گی، رات کہیں نہیں گزارے گی، رات کی تاریکی میں گھر سے نہیں نکلے گی، اور اپنی پوری کی پوری عدت گھر کے اندر گزارے گی، اسی گھر میں جہاں اس کا خامد فوت ہوا ہے اور جس گھر میں اپنے خامد کے ساتھ رہتی تھی وہاں پہ عدت گزارے گی۔ کچھ لوگ یہ مسائل پیدا کرتے ہیں جی وہاں پہ اس کے پاس رہنے والا کوئی نہیں ہے، ایسا مسئلہ یہ مسائل شریعت ان کو نہیں مانتی، اس کے پاس رہنے کا انتظام تم نے کرنا ہے، اس کی حفاظت کا انتظام معاشرے نے کرنا ہے، لیکن 4 مہینے 10 دن اس کو تحفظ بھی دینا ہے، عدت گزارے گی اور اسی گھر میں گزارے گی جس گھر میں خامد کے ساتھ رہتی تھی۔ اور بسا اوقات ہم یہ بھی بہانہ بنا لیتے ہیں جی خالہ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا وہاں جانا پڑ گیا، ماسی فوت ہو گئی تھی وہاں جانا پڑ گیا، فلاں فوت کی ہو گئی تھی۔ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے وہ عورت سمجھ لے کہ اس کے لیے گھر سے باہر قدم رکھنا حرام ہے، الا کہ بہت بڑی مجبوری ہو، اور مجبوری کیا ہوتی ہے؟ مجبوری بیماری ہو سکتی ہے،
ایسی بیماری کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ضروری ہے اور ڈاکٹر گھر میں نہیں آ سکتا، مجبوری اتنی شدید ہے، ڈاکٹر گھر میں آ نہیں سکتا، یا گھر میں علاج نہیں ہو سکتا، یا گھر میں چیک اپ ممکن نہیں ہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت ہے بہت بڑی مجبوری کے طور پہ۔ ویسے اس کے سوا جس عورت کا خامد فوت ہو جائے وہ سمجھے کہ اس نے 4 مہینے 10 دن گھر کی 4 دیواری کے اندر پابند رہنا ہے۔ اس میں بہت بڑی شریعت کی حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور عدت کے حوالے سے چوتھا مسئلہ یہ یاد رکھیں، عدت کے دوران نہ تو کسی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، نہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، یا اس کو طلاق ہو گئی، یا اس نے خلا لے لیا، دوسرا مرد عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام بھیجے گا، غلط اور حرام ہوگا، اور دوسرا مرد عدت کے دوران اس سے نکاح کرے گا، یہ نکاح باطل ہے، ایسا نکاح نہیں ہو سکتا۔ عدت کے گزرنے کے بعد اگر اس نے نکاح کر لیا، عدت گزرنے کے بعد اس کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ شریعت کے مسائل ہیں، حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا تلک حدود اللہ، طلاق کے مسئلے بیان کیے، خلے کے مسئلے بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا وہ پرلے درجے کا ظالم انسان ہے۔ فاولئک، اولئک کے لفظ کا مفہوم دیکھیے ذرا، اور سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات دوبارہ بیان کر دی، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بندہ اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، طلاق کے آداب کا خیال نہیں رکھے گا، عدت کا خیال نہیں رکھے گا، طلاق اور عدت کے احکام کو بھول کے اپنی مرضی سے کام کرے گا، فرمایا وہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا انسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دیں۔ اور تیسرے نمبر پہ عدت وفات کے اندر اگر کوئی عورت عدت وفات گزار رہی ہے نا، اس کے نان و نفقہ جو گھر کے اندر خرچہ ہے نا، اس کے خامند کے ترکے سے یہ پورا کیا جائے گا۔ اس کے خامند نے جو مال چھوڑا ہے اس مال سے اس کی عورت پر، اس کے ضروریات پر مال خرچ کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی، بیوہ ہو گئی، خلا اس نے لے لیا، اس کی شادی کا مسئلہ ہے، کیا شادی کے بغیر رہے گی؟ ہندوؤں کی طرح اس کو منحوس قرار دیا جائے گا کہ کوئی اسے شادی نہیں کر سکتا؟ اگر یہی معاملہ ہے تو معاشرے کے اندر بے حیائی، بے روی عام ہو جائے گی۔ انسانی فطرت ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے، یہ نظام رکھا ہے کہ مرد نے عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور عورت نے مرد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ کائنات کے رب کا ایک نظام ہے۔ اس نظام کے خلاف جب بھی چلیں گے معاشرے کے اندر توڑ پھوڑ آئے گی، معاشرے کے اندر فتنہ فساد پھیلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کی ہے، آپ نے بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہے، کتنے صحابہ کرام نے مطلقہ عورتوں سے شادیاں کی ہیں، بیوہ عورتوں سے شادیاں کی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ ہمیشہ عورت کو قصوروار کہتا ہے۔ مرد نے اگر 3 عورتوں کو بھی طلاق دے دی ہے، اس کو رشتہ دینے کے لیے پھر بھی لوگ عموماً تیار ہوتے ہیں، لیکن عورت بیچاری کی منگنی بھی ٹوٹ جائے، نکاح کا پیغام واپس ہو جائے، تو ہر بندہ، ہر لوگ اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے 1000 بار سوچتے ہیں پتہ نہیں کیوں طلاق ہوئی ہے۔ بھائی اس میں ہمیشہ عورت کا قصور نہیں ہوتا، مردوں کے بھی قصور ہیں۔ معاشرے کو یہ چاہیے، اور میں یہ گزارش کروں گا، آپ کے اندر، معاشرے کے اندر جتنے مخیر حضرات ہیں جو اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، انہیں چاہیے کہ متعلقہ عورتوں سے اور بیوہ عورتوں سے شادیاں کریں یا ان کی شادیوں کا انتظام کریں، تاکہ معاشرے کے اندر خیر آئے، برکت آئے۔ صحابہ کرام متعلقہ عورتوں سے شادی کرنا کبھی اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کا فائدہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کے بارے میں کہا ہے، اے میرے پیغمبر، اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ساری بیویوں کو طلاق دے دو، میں اللہ تمہیں نیک، فرما بردار، صالح بیویاں عطا کروں گا،
ان میں کنواریاں بھی ہوں گی، ان میں شوہر دیدہ بھی ہوں گی، کئی بیویاں ایسی ہوں گی جو طلاق یافتہ ہوں گی، کئی بیوہ ہوں گی، میں اللہ تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اپنے نبی سے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کر لی، رسول اللہ نے پوچھا جابر شادی کر لی ہے؟ جی اللہ کے رسول کر لی ہے۔ فرمایا کسی کنواری لڑکی سے یا شوہر دیدہ سے؟ جناب جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے شوہر دیدہ وڈیری عمر کی عورت سے شادی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے جابر تم تو ابھی نوجوان ہو، ابھی تھوڑی سی عمر ہے تمہاری، تمہیں چاہیے تھا کسی کنواری عورت سے شادی کرتے۔ جناب جابر نے بڑی حکمت کی بات بتائی، کہا اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میرا والد غزوہ خندق غزوہ احد میں شہید ہو گیا، میری 9 بہنیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی 9 بہنیں ہیں، اگر میں اپنی بہنوں کی طرح ایک کنواری لڑکی لے کے آتا اپنے گھر میں تو شاید میرا نبھا نہ ہو سکتا۔ میں نے ایک سمجھدار عورت کے ساتھ شادی کی ہے، شوہر دیدہ سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کی کفالت کر سکے۔ عقل مندی کی بات، حکمت ہے اس کے اندر۔ اور شوہر دیدہ عورت ہمیشہ اس کی سمجھ پختہ ہوتی ہے، اس کی عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے، گھر کے معاملات کو زیادہ سمجھتی ہے۔ اس لیے ایسے معاملہ ابھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہمارے معاشرے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، پھر ہم الزام لگاتے ہیں، ان کی کہانیاں اپنی محفلوں میں بیان کرتے ہیں، جو عورتیں بیچاری خاندوں کے بغیر زندگی گزار رہی ہیں، ان کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن ان کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں، عزت کا دوپٹہ رکھنے والا کوئی نہیں ملتا، ان کی عزت کا محافظ کوئی نہیں ملتا، اس محافظ کے عزت کے پاسبان کوئی نہیں ملتے۔ آخر یہ کام کون کرے گا؟ اسلامی معاشرہ ہے، مسلمان بیٹیاں ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، اور مسلمان معاشرے کو اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، حق حضانت۔ اگر خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا بیوی نے خلا لے لیا، اب بچوں کا کیا بنے گا؟ ان بچوں کی کفالت کا، بچوں کی پرورش کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ چلتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے خامد کہتا ہے کہ بچے میرا حق ہیں، میں نے اپنے پاس رکھنے، بیوی کہتی میں نے اپنے پاس رکھنے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہی رکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے سامنے ایک کیس ایسا آیا پتوکی کے شہر کا، نہ خامد بچے رکھنے پہ تیار، نہ بیوی رکھنے پہ تیار ہے۔ وہ ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں وہاں سے خامد کے پاس بھیج دیتی ہے، باپ کے پاس، اور باپ ماں کے پاس بھیج دیتا ہے۔ بچوں بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اور کئی بار عدالت میں کیس ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، مقدمے چلتے ہیں، باپ کہتا کہ میں نے بچے لینے، ماں کہتی میں نے لینے۔ لیکن دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں رکھ دیتا ہوں۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، عمر بن شعیب بیان کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان امرأۃ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ ان ابنی ھذا کان بطنی لہ وعاء، اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس میرے بیٹے کے لیے خوراک کا انتظام تھا، اس کے لیے حفاظت کا انتظام تھا، وحجری لہ ہوا، میری گود اس بیٹے کے لیے پناہ کی جگہ تھی، وصدی لہ سقا، اللہ کے رسول میرا سینہ میرے بیٹے کی سیرابی کا سبب تھا، اور وزعم ابو انہ ینتزعہ منی، اللہ کے رسول اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی، آج اس کا باپ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرے سے میرا بیٹا چھین لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت حق بہ ما لم تنکحی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عورت اس بچے کی تو حقدار زیادہ ہے جب تک تو نکاح نہیں کر لیتی۔ اگر تو کسی اور خامد سے شادی کرتی ہے نا، کسی اور مرد سے، تو پھر تو بچے کو رکھنے کی حقدار نہیں ہے۔ جب تک تو نکاح نہیں کرتی اس وقت تک اس بچے کی پرورش کی، اس کی حفاظت کی، اس کی خوراک کی تو حقدار ہے۔ تو اپنے بچے کو رکھنا چاہتی تو کوئی تیرا بچہ تو اسے چھین نہیں سکتا۔ رسول اللہ نے ماں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ جب تک تو نکاح نہیں کر لیتی؟ اس کے اندر حکمت موجود ہے۔
اور تو بچہ ساتھ لے کے کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، ہو سکتا ہے وہ مرد اس بچے کے ساتھ سوتیلا باپ بن کے اچھا رویہ اختیار نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ مرد اس باپ کا خرچہ نہ برداشت کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شفقت سگے باپ کے اندر ہوگی وہ شفقت دوسرے باپ کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ وہ سوتیلا ہے، یہ بچہ اس کا ربیب ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا سگا باپ زیادہ حقدار ہے جب تو نکاح کرے گی۔ اگر نکاح نہیں کرتی تو پھر تو اس بچے کی حقدار ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں قیامت والے دن جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا نا تو میرے سے پہلے جنت کے دروازے پر ایک عورت کھڑی ہوگی، تو بادرونی حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت کی کوشش ہوگی میرے سے پہلے جنت میں چلی جائے اور میرے سے پہلے جنت کے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس عورت سے پوچھوں گا تو دروازے پہ میرے سے پہلے کیوں آ گئی؟ سب سے پہلے تو میں نے آنا ہے، لیکن تم میرے سے پہلے آ گئی۔ عورت جواب دے گی اللہ کے رسول میرے یتیم بچے تھے، میرے سر سے خامد کا سایہ اٹھ گیا، یا میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی، وہ بچے میرے پاس موجود تھے، ان بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی رکھوالی کے طور پر میں نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا، صبر کی زندگی گزاری ہے، نہ نکاح کیا نہ میں گناہ کی طرف گئی، عزت عافیت کی زندگی میں نے بسر کی ہے۔ اسی لیے آج رب نے مجھے یہ مقام دیا کہ اللہ نے مجھے آپ سے پہلے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس عورت کے لیے فضیلت ہے یہ والی، لیکن اگر وہ نکاح کرے گی پھر اس کا بچے کا جو باپ ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ دوسری حدیث ہے بچے کو اختیار دیا جائے گا، اگر بچہ سمجھدار ہے تو بچے کو اختیار دیا جائے گا شرعی طور پہ۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک خامد اور بیوی کا ایک بچے کے بارے میں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں وہ فیصلہ کراں گا جو محمد رسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی تھی، اللہ کے رسول انا قائد، آپ کہتے آ کے ان زوجی یرید ان یذهب بابن ھذا، اللہ کے پیغمبر میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی تھی، میرے پاس ایک بیٹا ہے، اب میرا خامد میرا بیٹا بھی میرے سے چھیننا چاہتا ہے۔ اور وہ اس کا خامد بھی موجود تھا، وہ بھی آ گیا، اور عورت نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے فائدہ پہنچاتا ہے، میرے گھر کے کام کرتا ہے، مجھے پانی کی مشکیزیں بھر کے لا کے دیتا ہے، لیکن خامد کہتا ہے کہ اس بچے کو میں نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان دونوں کی قرآن اندازی کر دیتا ہوں۔ اب وہ آدمی پتہ کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ سے کہتا ہے کون ہے جو میرے سے میرا بیٹا چھینے گا؟ گویا کہ رسول اللہ کے سامنے غصے اور جذبات سے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے کون چھین سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ فرمایا ایک ادھر بیٹھ جاؤ، ایک ادھر بیٹھ جاؤ۔ بچے کو درمیان میں بٹھا دیا، کہا بیٹا اب یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، تم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ بچے نے اپنی ماں کی طرف چلا گیا اور رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ بچہ ماں کے ساتھ رہے گا، لہٰذا یہ اللہ کے رسول نے اختیار دیا تھا بچے کو۔ ایک تیسرا فیصلہ رسول اللہ کا وہ بھی تقریباً ماں کے حق میں بنتا ہے۔ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ گئے، مکہ کے اندر جناب حمزہ رضی اللہ تعالی ان کی بیٹی موجود تھی، بیٹی یتیم ہے، جناب حمزہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی بیٹی کو وہاں سے لے کے آئے، اور جب مدینہ لے کے آئے جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جعفر کہتے ہیں اس بیٹی کو سنبھالنے کا پالنے پوسنے کا میں حقدار ہوں، کیوں؟ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کی خالہ میرے گھر میں موجود ہے، میری بیوی ہے، بچی میری، میں اس کا حق رکھتا ہوں۔ جناب علی کہتے ہیں اس بچی کا حقدار میں ہوں، ایک تو میرے چچا کی بیٹی ہے، دوسرا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری زوجہ محترمہ کے طور پر ہے، اور وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس بچی کی پرورش کرے۔ لیکن جناب زید کہتے ہیں کہ میں اس بچی کو لے کے آیا ہوں، اس بچی کی پرورش میں کروں گا،
رسول اللہ کے پاس مقدمہ چلا گیا، اللہ کے رسول نے جناب جعفر کے بارے میں فیصلہ کیا، اور آپ نے فیصلہ کس بنیاد پہ کیا؟ فرمایا جعفر کے پاس اس بچے کی خالہ موجود ہے، اور خالہ زیادہ حقدار ہے اس بچی کی پرورش کرے، اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالے، کیونکہ الخالہ یا الام، خالہ ماں ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے خالہ کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، لہذا ماں زیادہ حقدار ہے، جب خالہ حقدار ہے تو ماں زیادہ حقدار ہے۔ تیسرا فیصلہ، چوتھا فیصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو میاں بیوی آ گئے، عورت کے پاس بیٹی موجود ہے، خامد مسلمان ہو گیا، رافع بن سنان رضی اللہ تعالی مسلمان ہو چکے ہیں، بیوی ابھی کافر ہے، بیوی مسلمان نہیں ہوئی۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو نکاح تو ختم ہو گیا نا، نکاح ٹوٹ گیا۔ جناب رافع نے کہا کہ میری بیٹی مجھے دے دو، چونکہ تم میری بیوی نہیں رہی، تم کافرہ ہو، میں مسلمان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی تربیت اسلام پر ہو۔ وہ عورت رسول اللہ کے پاس آ گئی، اللہ کے رسول میرا خامد مسلمان ہو گیا، میں ابھی کافر ہوں، میری بیٹی میرا خامد میرے سے چھینتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، خامد کو ادھر بٹھا دیا، بیوی کو ادھر بٹھا دیا، بچی کو درمیان میں بٹھا دیا، اور حدیث میں موجود ہے کہ بچی کی عمر دودھ چھوڑنے کی ہو چکی تھی، تقریباً 2.5 سال کے قریب، 2-2.5 سال کے قریب بچی کی عمر ہے۔ اللہ کے رسول نے بچی سے کہا بیٹا تم اپنے باپ کی طرف جانا چاہتے ہو یا ماں کی طرف جانا چاہتی ہو؟ بچی اٹھی اور اپنی ماں کی طرف چل پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ماں کافر ہے تو یہ بچی کی تربیت کفر پر کرے گی، پیغمبر کائنات نے دعا کی، قربان جائیں نبی کی دعا کائنات کے رب نے قبول کتنی جلدی کی ہے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے اللہ مہدیہا، اللہ اس بچی کو ہدایت عطا فرما دے۔ بچی ماں کی طرف جا رہی تھی، وہیں سے پلٹی بھاگ کے اپنے باپ کے گلے لگ گئی، رسول اللہ نے دعا کی تھی۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، مسئلہ سمجھے ذرا، اگر ماں کے پاس بچے رہیں، ماں حقدار ہے زیادہ، لیکن ماں کے پاس بچے رہیں، ماں خود دین کی تربیت والی نہیں، ماں کا کردار اچھا نہیں، ماں جہاں پہ زندگی گزارے گی اپنے میکے میں اس کا کردار اچھا نہیں، اس کے بھائیوں کا، بچے کے ماموں کا کردار اچھا نہیں، تعلیم و تعلم سے دور ہیں، اخلاقیات سے دور ہیں، تہذیب سے دور ہیں، بچہ بگڑ سکتا ہے، تو پھر ماں حقدار نہیں، پھر باپ حقدار ہے۔ اگر باپ کے پاس رہتے ہوئے بچہ بگڑنے کا سبب بنے گا تو پھر ماں زیادہ حقدار ہے۔ بنو عباس کے خلیفہ کے پاس کیس آ گیا، ایک عورت اور مرد کا کیس تھا، عورت کہتا ہے بچہ میں نے لینا، مرد کہتا بچہ میں نے لینا ہے، اب کیس لگ گیا دونوں کا۔ خلیفہ نے جب بچے کو اختیار دیا کہ بیٹا 7 سال کا بچہ ہے، بیٹا تم کدھر جانا چاہتے ہو؟ بچہ اپنے باپ کی طرف چل پڑا۔ ماں نے کہا اس بچے سے اتنا سوال کر لو کہ اپنے باپ کی طرف کیوں گیا ہے، اتنا سوال کر لو بچے سے۔ خلیفہ نے پوچھا بچے سے، ہاں بیٹا اپنے باپ کے پاس کیوں گئے، ماں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ بچہ کہتا ہے میری ماں مجھے صبح صبح جگا دیتی ہے، نماز پڑھواتی ہے، عالم کے پاس بھیجتی ہے، عالم مجھے تعلیم دیتا ہے، سبق نہ آئے تو مارتا ہے، ماں میری تربیت پہ سختی کرتی ہے، میرا ابا مجھے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتا، کبھی پوچھا ہی نہیں اس نے۔ خلیفہ نے اسی وقت بیٹا لے کے ماں کے حوالے کیا اور باپ کو کوڑے مارے کہ تم بچے کی تربیت کے بارے میں ناکام ہو۔ لہٰذا یہ بھی اصول ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جہاں پہ بچے کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے وہ گھرانہ زیادہ حقدار ہے۔ اگر باپ اچھی تربیت کر سکتا ہے تو باپ حقدار ہے، اگر ماں اچھی تربیت کر سکتی ہے تو ماں حقدار ہے۔ آخری بات اس حوالے سے کرتا ہوں، ہمارے جہاں فقہا نے جو فیصلہ کیا ہے اگر بچہ چھوٹا ہے تو ماں کو دیا جائے گا 7 سال تک۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد فرماتے ہیں، میں آج اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ کے 2 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ۔ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال سے پہلے بچہ ماں کے پاس رہے گا، بچہ یا بچی ماں حقدار ہے۔ جب 7 سال کے ہو جائے، امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں اس بچے کو باپ کے سپرد کیا جائے گا۔ امام مالک کہتے ہیں اگر بچی ہے تو بچی 9 سال کی ہو جائے، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو باپ کے حوالے کیا جائے گا۔ جبکہ امام شافعی کہتے ہیں جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اس کو اختیار دیا جائے گا، باپ کے پاس رہنا چاہے تو باپ کے پاس رہے، ماں کے پاس رہنا چاہتے تو ماں کے پاس رہے۔ ایک آخری بات، بڑی ضروری بات ہے، وہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں۔
آج ہمارے کیا رویہ ہے؟ اگر بچے ماں کے پاس ہیں نا تو باپ کے لیے ان بچوں کی شکل دیکھنا بھی حرام ہو جاتی ہے، کوئی دیکھنے نہیں دیتا، ملاقات نہیں کرنے دیتا۔ اگر بچے ماں کے پاس ہیں تو ماں تڑپ رہی ہے، کیسا ظالم معاشرہ ہے، اس کے اندر بھی شفقت ہے، اس کے اندر بھی ماں کی ممتا ہے، کیوں تڑپاتے ہو ایک دوسرے کو؟ بچے ملنے کا موقع دیا جائے، ملاقات کا موقع دیا جائے۔ اگر بچے ماں کے پاس ہیں تو باپ کو یہ اختیار ہونا چاہیے، اجازت ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں سے ملاقات کرے، اور بچوں کو اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے ان کو اجازت ملنی چاہیے۔ اگر بچے باپ کے پاس ہیں تو ماں سے ملاقات کے اسباب ہونے چاہیے۔ یہ جو پابندیاں لگا دیتے، دشمنیاں پیدا کرنا، عداوتیں پیدا کرنا، آخر بچے بڑے ہو جائیں گے نا تو ماں یا باپ کے وارث تو ہوں گے نا، وراثت کے حقدار ہیں وہ۔ تمہاری طلاقیں ہوگی، بچوں کی طلاقیں نہیں ہوئی ہیں، جدائیاں تمہاری ہوئی ہیں، بچوں کی نہیں ہوئی۔ کل کو بچے بڑے ہوں گے، ماں فوت ہوگی، بچے اس کی وراثت کے حقدار ہیں، باپ جائے گا، بچے اس کی وراثت کے حقدار ہیں۔ آج تو ملنے ہی نہیں دیتے۔ اس ظلم کو بند کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔